أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سب پڑھے کلمہ تمجید. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور رب کریم کا بڑا ہی احسان ہے، جس رب کریم کی رحمت، کرم اور فضل سے آج ہم حج کے بابرکت ایام میں، ذی الحجہ کی بابرکت تاریخوں میں، اور ایک ایک لمحہ چاہے وہ دن کا ہو یا رات کا ہو، ان کی برکات کے اندر روئے زمین کے مسلمان بالعموم اور حجاج کرام بالخصوص اللہ کی رحمت کے ان خوبصورت انوار کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب یقین جانیے، ہمیں دنیا کی مصروفیات کی وجہ سے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، لیکن ان دنوں اور ان راتوں کا اگر ایک ایک لمحہ کسی کی سمجھ میں آ جائے تو سمجھ لو انسان کی زندگی، اس کی آخرت اور اس کا اللہ کی رحمت اور کرم کے حصول کے لیے اتنا خوبصورت لمحہ اور کوئی زندگی میں نہیں ہے۔ آج سے چونکہ حج کا آغاز بھی ہو چکا ہے، آج جتنے بھی حجاج کرام ہیں یہ مینا کے اندر رات گزاریں گے، اور کل حج کا رکن اعظم عرفات کے میدان میں ادا کیا جائے گا۔ پھر کل کا دن گزارنے کے بعد کل کی رات حجاج اکرام مزدلفہ میں گزاریں گے۔ پھر اس طریقے سے یہ بالترتیب مناسک حج ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے ان خوش قسمت احباب، چاہے وہ مرد ہوں یا خواتین، بچے ہوں یا بچیاں، نوجوان ہوں، جو اس سال حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مناسک حج کے اندر آسانی پیدا فرمائے۔ قربانی کے بابرکت دن کے لیے امت مسلمہ اس وقت روئے زمین پر اپنی قربانیوں کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک عجیب سما ہے، مومن کا دل خدا کی رحمت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اللہ کے نور کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ آج میں نے آپ احباب کے لیے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، یوں تو قربانی کے حوالے سے میری گفتگو مختلف انداز سے جاری و ساری ہے، لیکن آج میں نے سوچا کہ آج ہم بجائے اس کے کہ کوئی عام تقریر آپ کو سنائیں، آج کیوں نہ ہم
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس کے ایک ایک نکتے کو، ایک ایک پیغام کو، جو قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے دستور بھی ہے، رہنما بھی ہے، اصول بھی ہے، اور قانون بھی ہے، اور انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی ہے، اور پوری دنیا کو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت پورے ورلڈ کی جو سب سے بڑی پریشانی ہے، وہ پریشانی یہ ہے کہ دنیا میں امن کیسے قائم ہو، دنیا میں سکون کیسے قائم ہو، دنیا کے اندر انصاف کیسے قائم ہو، دنیا کے اندر حقدار کو اس کا حق کیسے دیا جائے۔ اس وقت پورے ورلڈ کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پوری دنیا کے اندر عدل کیسے قائم کر سکتے ہیں، انصاف کیسے قائم کر سکتے ہیں، حقدار کو اس کا حق کیسے دے سکتے ہیں، اور روئے زمین پر موجود کسی انسان کے کیا بلکہ مخلوق خدا کے میں کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو۔ کیا ایسا بھی کوئی نظام ہے؟ آج ورلڈ اس کی تلاش میں ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اور سوشل میڈیا کے ذریعے اس وقت ہماری نیو مدینہ مسجد بولٹن سے یہ پیغام جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، تو پورے ورلڈ کے لیے اس میں پیغام ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایسے پیارے آقا ہیں، ایسے عظیم رسول ہیں کہ جن کے بارے میں خود میرے رب نے فرمایا، کیا میرے محبوب آپ کائنات عالم کو یہ پیغام دیجئے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ کائنات کی ہر شے جس کے اوپر مخلوق کا اطلاق ہوتا ہے، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ جمادات ہوں یا نباتات ہوں یا حشرات الارض ہوں یا ساتوں زمینوں کی مخلوق ہو یا ساتوں آسمان کی مخلوق ہو، اے میرے محبوب آپ ان کو پیغام دیجئے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں خدا دی ہر مخلوق واسطے اللہ تعالیٰ دا رسول بن کے آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کے مرتبے کو، مقام کو، عظمت کو، رفعت کو قرآن کے اندر بیان فرما دیا کہ قل، اے محبوب آپ اپنی زبان اطہر سے اعلان فرما دے، جس طرح آپ نے قل هو اللہ احد کہہ کر کے میری توحید کا اعلان کیا تھا، میری وحدانیت کا اعلان کیا تھا، میرے تعارف کو خالق کائنات ہونے کے تعارف کو کائنات کے سامنے پیش کیا تھا، اسی طریقے سے اس کائنات کو ایک پیغام اور دیجئے کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، قیامت تک آنے والی خدا کی جتنی بھی مخلوق ہے ان سب کے لیے میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیوں؟ کہ خدا نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، وجہ تخلیق کائنات بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ بات جو تمہیداً میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اب اس میں پیغام کیا ہے کہ وہ رسول جو کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رسول ہے، وہ نبی جو کائنات کی ہر مخلوق کا آسرا ہے، وہ نبی جو کائنات کی ہر مخلوق کا سہارا ہے، وہ نبی جو کائنات کی ہر مخلوق کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، وہ نبی جو کائنات کی ہر مخلوق کے لیے وجہ تخلیق کائنات بن کر آیا ہے، کہ ہر مخلوق کی پیدائش کی وجہ بن کر میرا نبی جب اس دنیا میں آیا ہے، تب ضروری تھا کہ اس رسول کی جانب سے ایک پیغام بھی کائنات کو ایسا جاتا جو قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے دستور بن جاتا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت
جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحجہ 10 ہجری کو جب آپ نے اپنا آخری حج ادا فرمایا، حج 9 ہجری کو فرض ہوا، اور پہلے سال آپ نے حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو امیر حج بنا کر پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو بھیجا اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا، اور دوسرے سال یعنی 10 ہجری کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آخری حج ادا فرمایا، اور وہ آپ کی زندگی کا آخری حج تھا۔ اور اس حج کے موقع کے اوپر میرے مصطفیٰ کریم نے جو خطبہ دیا، اور احادیث کی کتب کے اندر، سیر کی کتب کے اندر، سیرت کی کتب کے اندر، تاریخ کی کتب کے اندر اس خطبہ مصطفیٰ کو خطبہ حجۃ الوداع کا نام دیا گیا، اور یہ 9 ذی الحج تھی، 10 ہجری تھی، اور 7 مارچ تھا۔ انگلش مہینے کے حساب سے مارچ کی 7 تاریخ تھی، اور انگلش سن کے حساب سے 632 سال عیسوی تھا۔ کون سا سال عیسوی تھا؟ جس طرح کہ اس وقت 2024 چل رہا ہے، تو یہ 632 عیسوی سال تھا۔ اس کو انگریزی کے اندر 632 AD کہتے ہیں، کہ 632 اس سال عیسوی تھا، اور سن 10 ہجری تھا، یعنی ہجرت کا 10واں سال تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری حج ادا فرمایا۔ جمعے کا دن تھا، میدان عرفات تھا، اور جبل رحمت کے اوپر میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر پھر جبل رحمت پر میرے مصطفیٰ کریم نے ایک وسیع و عریض خطبہ ارشاد فرمایا۔ بظاہر تو وہ خطبہ حج تھا، لیکن قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے جینے کا دستور تھا۔ قیامت تک آنے والی حکومتوں کے لیے، چاہے وہ اسلامی حکومتیں ہوں یا غیر اسلامی حکومتیں ہوں، اگر اس دستور کو سمجھ لیا جائے اور اس خطبہ حجۃ الوداع کو سمجھ لیا جائے اور اس کے ایک ایک نقطے پر عمل کیا جائے، تو آج میرا چیلنج ہے کہ پورے ورلڈ کے اندر جو اس وقت پوری دنیا جو پریشان ہے کہ دنیا میں امن کیسے قائم ہو، دنیا میں انصاف کیسے قائم ہو، دنیا میں سکون کیسے قائم ہو، دنیا کے اندر جو ہے وہ حقدار کو اس کا حق کیسے دیا جائے، اور پوری کوئی ایسا نظام ہو کہ پوری دنیا اور پوری انسانیت اس پر مطمئن ہو جائے، تو اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں کہ آج بھی اگر یونائٹڈ نیشن جو اقوام متحدہ ہے، وہ اگر آج بھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کو اپنے چارٹر کا حصہ بنا دے، اپنے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دے، اپنے قانون کا حصہ بنا دے، تو پوری دنیا میں امن بھی قائم ہو سکتا ہے، عدل بھی قائم ہو سکتا ہے، انصاف بھی قائم ہو سکتا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ہر ایک کو سکون اور اطمینان بھی میسر آ سکتا ہے۔ یہ ہے اصل چیز جو میرے مصطفیٰ کریم کا وہ خطبہ تھا جو سنہری حروف کے اندر تھا۔ تو آج انشاءاللہ العزیز ہم خطبہ حجۃ الوداع کے ان نکات کو آپ کی خدمت کے اندر پیش کریں گے۔ یہ تقریباً اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے کے اندر 16 پیغام دیے ہیں، 16 میسیجز دیے ہیں امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے۔ باقاعدہ اس خطبے کے اندر جو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا خطاب تھا اور سب سے پہلا لفظ تھا، وہ یہ تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا۔ اس میں صرف کوئی مسلمان کے لیے پیغام نہیں تھا، پوری انسانیت کے لیے پیغام تھا۔ وجہ کیا تھی
کہ اللہ نے جب اعلان کر دیا کہ میرے محبوب آپ بتا دیں کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں کائنات کی ہر مخلوق کے لیے خدا کا رسول بن کر آیا ہوں، تو اب جب اتنی جامع شخصیت، اتنی عالی شخصیت، اتنی محبوب شخصیت جو رحمت للعالمین ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو کائنات کی ہر مخلوق کے لیے اللہ کے رسول ہیں، تو اب ضروری تھا کہ اس رسول کا خطبہ حجۃ الوداع بھی ایسا ہوتا کہ جس سے کائنات کی ہر مخلوق کو انصاف ملتا، کائنات کی ہر مخلوق کو امن ملتا، کائنات کی ہر مخلوق کو سکون ملتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں میرے مصطفیٰ کریم کے خطبہ حجۃ الوداع کے پیغام اور میسج کے اندر رکھی۔ پہلا پیغام خطبہ حجۃ الوداع کا میرے مصطفیٰ کریم نے دیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو سنو۔ حضور نے کیا فرمایا کہ اے لوگو سنو، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال، آئندہ جو آنے والا سال ہے، اس میں تمہارے درمیان موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو غور سے سنو۔ کیا فرمایا کہ میری باتوں کو غور سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو آج یہاں موجود نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ قیامت تک کے لیے علماء امت کی ذمہ داری ہے کہ میرے مصطفیٰ کے اس پیغام کو پہنچاتے رہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا دیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کے اس پیغام پر امت مسلمہ کے ذمہ دار احباب نے، چاہے وہ صحابہ اکرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، ائمہ مجتہدین ہوں، علماء امت ہوں، 1445 سال گزرنے کے بعد آج مدینہ مسجد کے اس منبر سے پیغام مصطفیٰ کو دہرایا جا رہا ہے یا کہ نہیں؟ اور یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کا سب سے پہلا پیغام کہہ دیا، یا ایھا الناس، اے لوگو سنو۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا، کہ حضور کو پتہ تھا کہ آئندہ سال میں اس دنیا میں نہیں رہوں گا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج ادا کیا یہ سن 10 ہجری کو ادا کیا، اور جب آپ کا وصال ہوا تو وہ 11 ہجری تھی، یعنی آئندہ سال آپ کا وصال ہو گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علم تھا کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، لہٰذا اس خطبے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے طور پر پیش کر کے امت کو یہ پابند کیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میری ان باتوں کو بڑے غور سے سننا، اور ان کو اپنے دل کے کانوں سے بھی سننا اور اپنے سر کے کانوں سے بھی سننا، اور سننے کے بعد خود بھی عمل کرنا، اور جو لوگ آج یہاں موجود نہیں ہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچاتے رہنا، پہنچاتے رہنا، پہنچاتے رہنا، کیونکہ جب تک تم دنیا میں موجود ہو میرے یہ الفاظ تمہاری رہنمائی کرتے رہیں گے، تمہیں جہنم سے بچاتے رہیں گے، تمہیں ہدایت پر لاتے رہیں گے، تمہیں رحمت خدا کے قریب کرتے رہیں گے۔ تو کیا پہلا پیغام کیا تھا؟ کہ میرے خطبہ حجۃ الوداع کو غور سے سننا اور اس کو اپنے دل میں بھی بٹھانا، دماغ میں بھی بٹھانا، اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک پہنچانا۔ یہ پہلا پیغام تھا۔ اور دوسرا پیغام کیا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر؟ پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو یاد رکھو۔ کیا فرمایا؟ جس طرح یہ آج کا دن، یہ مہینہ، یہ جگہ حرمت والے ہیں، یعنی عرفہ کا دن، ذی الحجہ کا مہینہ اور حرم کی جگہ، حرم کی جگہ، فرمایا کہ یہ جگہ، یہ مہینہ اور یہ دن جس طرح یہ حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، عظمت والے ہیں، خدا نے ان دنوں کو انتہائی جو ہے وہ عظمت اور رفعت اور مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا جس طرح ان دنوں کی اللہ کے نزدیک قدر و منزلت ہے، اور اس دن کی قدر و منزلت ہے، اس مہینے کی قدر و منزلت ہے، اور مکہ کی اس جگہ کی جس کے بارے میں خود رب کریم نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد، یعنی مصطفیٰ کریم کے
مکے کی جن گلیوں کے اندر حضور کے قدم لگے ہیں نا، خدا نے ان گلیوں کی بھی قسم کھائی۔ حضور نے فرمایا کہ جس طرح خانہ کعبہ، حرم شریف، میدان عرفات، جہاں جہاں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، فرمایا جس طرح یہ مہینہ، یہ دن اور یہ جگہ حرمت والی ہے، عزت والی ہے، مقام والی ہے، بالکل اسی طرح حضور نے فرمایا پہلے کیا دی؟ ذی الحجہ کے دنوں کا ذکر کیا، جن کا میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ذی الحجہ کی راتوں کا ذکر کیا، ذی الحجہ کے مہینے کا ذکر کیا، اور عرفہ کے دن کی فضیلت میرے مصطفیٰ کریم نے بیان فرمائی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح آج کا دن، یہ مہینہ اور یہ جگہ حرمت اور عزت والی ہے، بالکل اسی طرح مسلمانوں کی زندگی، ان کی عزت، ان کے مال حرمت والے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان سے نہ یہ خطرہ ہونا چاہیے کہ اس کا مال اس کے ہوتے ہوئے محفوظ نہیں ہے۔ فرمایا ایک انسان جو رسول اللہ کا امتی ہے، وہ اگر کسی مال کا مالک نہیں ہے، اس کے سامنے اگر سونے کا ڈھیر بھی لگا ہوا ہو تو اس کا ایمان متزلزل نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جس طرح آج کا دن حرمت والا ہے، یہ جگہ حرمت والی ہے، یہ مہینہ حرمت والا ہے، اس طرح تمہارے مال، تمہاری عزتیں، اور فرمایا کہ تمہارے جو ہے وہ عزت، تمہاری زندگی یہ حرمت والی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ احترام انسانیت کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کے جب حقوق کا ادب اور احترام کرو گے، فرمایا خدا تمہارے حقوق کا احترام۔ تو یہ حجۃ الوداع کا دوسرا پیغام کیا تھا؟ کہ ہمیں ایک دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی کرنی چاہیے، اور ہم مسلمان کی زندگی، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان جب کسی مسلمان کے سامنے آئے نا، سب سے پہلا اس کا کام کیا ہے؟ وہ اسے جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مطلب؟ کہ مسلمان کی طرف سے سب سے پہلے یعنی فرسٹ امپریشن جو آتا ہے، جو اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں پیغام سلامتی ہے، پیغام امن ہے، تیری جان بھی محفوظ ہے، تیرا مال بھی محفوظ ہے، تیری عزت بھی محفوظ ہے، کیونکہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کا دوسرا پیغام تھا جو میرے مصطفیٰ نے دیا۔ کیا مطلب؟ کہ ایک دوسرے کی عزتوں کا بھی خیال رکھو، مال کا بھی خیال رکھو، زندگیوں کا بھی خیال رکھو۔ فرمایا کہ سب کی زندگیاں عارضی ہیں، سب نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ کسی کا مال مار کے، کسی کا حق مار کے، کسی کی جائیداد مار کے، کسی کا نقصان کر کے، کسی کو نقصان پہنچا کر یہ زندگی انسان ادھر نہیں رہنے، اس انسان نے بھی دنیا سے ٹوٹ جانا ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس طرح یہ مکہ حرمت والا شہر ہے، جس طرح خانہ کعبہ حرمت والی جگہ ہے، جس طرح عرفہ کا دن حرمت والا ہے، جس طرح جو ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، اس طرح آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی زندگیاں، ایک دوسرے کے مال، ایک دوسرے کی عزتیں، یہ اسی طریقے سے ان کا احترام کرو، کیونکہ خداوند قدوس نے ہر ایک کو عارضی زندگی دی۔ یہ حجۃ الوداع کا دوسرا پیغام تھا۔ اور تیسرا پیغام میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس، ہے لوگوں سنو۔ تیسرا پیغام یہ ہے کہ لوگوں کے مال اور ان کی امانتوں کو واپس کرو۔ کیا مطلب؟ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کا جو سسٹم چل رہا ہے نا، یہ کاروبار پہ چل رہا ہے، یہ معیشت پہ چل رہا ہے، یہ جو سٹاک ایکسچینج کے کاروبار ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، یہ کاروبار ہی ہے نا۔ اچھا، ایک دوسرے کے ساتھ ٹرسٹ کر کے آپ اپنا مال انویسٹ کرتے ہیں نا۔ جب کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں تو مال انویسٹ کرتے ہیں، پہلے مال لگاتے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اس میں سے نفع دیتا ہے نا۔ فرمایا کہ جو بندہ کاروبار کرتا ہے، یا بعض لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، مثلا کوئی کسی سے مال خریدتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس مال کو بیچ کر جو تمہاری رقم ہے تمہیں ادا کر دوں گا، اس کو معاہدہ کہتے ہیں، کاروباری معاہدے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنی رقم موجود ہے، میں تمہیں بطور امانت دیتا ہوں، اور فلاں وقت پر فلاں ٹائم تم نے مجھے واپس کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ تم پر بھروسہ کرے نا،
اتنا سمجھ لینا کہ اس نے تمہیں امانت دار سمجھا ہے تو تم پہ بھروسہ کیا ہے، تمہیں رسول اللہ کا امتی سمجھا ہے تو تم پر بھروسہ کیا ہے، تمہیں امین امت سمجھا ہے تو تم پر بھروسہ کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو کوئی تمہیں امانت دے تو اس کی امانت کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح تم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو، اس کی امانت کی حفاظت اس طرح کرو جس طرح تم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ لوگوں کی امانتیں اور ان کے مال کو مقررہ معاہدے کے مطابق، وقت کے مطابق اسے واپس کر دینا، اور پھر اس کے اندر خدا نے تمہارے لیے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ کیا تھا؟ تیسرا پیغام تھا خطبہ حجۃ الوداع کا۔ اور خطبہ حجۃ الوداع کا چوتھا پیغام کیا تھا؟ چوتھا پیغام یہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کا نقصان نہ کرو، تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو اقتدار کے نشے کے اندر آ کر یا طاقت کے نشے کے اندر آ کر جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، دوسروں کے مال کو لوٹ لیتے ہیں، طرح طرح کی اذیتیں دوسروں کو پہنچاتے ہیں اور لوگوں کو بیجا تنگ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ تم کسی کو تنگ نہ کرنا، یاد رکھنا شاید تو اپنی طاقت کی وجہ سے کسی کو تنگ کر لے، کسی کو زد و کوب کر دے، کسی کو نقصان پہنچا لے، لیکن یاد رکھنا کہ ان بطش ربک لشدید۔ فرمایا کہ تو اپنی طاقت کے نشے میں کسی کو دبوچ لے گا، طاقت کے نشے میں شاید کسی کا مال بھی ہڑپ کر لے، طاقت کے نشے کے اندر شاید کسی کو نقصان بھی پہنچا لے، اقتدار اور اختیار کے نشے کے اندر آ کر شاید تو کسی کو تباہی اور بربادی پھیلا دے، لیکن یاد رکھو تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ اتنی سخت ہے کہ پھر انسان کو ہلنے جلنے کا موقع نہیں ملتا۔ فرمایا کسی کو، چوتھا پیغام کیا تھا خطبہ حجۃ الوداع کا؟ کہ مسلمان کسی کو تنگ نہیں کر سکتا، اس کے دل کے اندر وسعت ہونی چاہیے، اس کے سوچ کے اندر وسعت ہونی چاہیے، اس کے تصور اور تخیل کے اندر وسعت ہونی چاہیے۔ تو فرمایا کہ کسی کو تنگ نہ کرو، کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، تاکہ تم خود بھی محفوظ رہو۔ کیا مطلب؟ اگر تم کسی کو بیجا تنگ کرو گے، کسی کے ساتھ ظلم کرو گے، کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے، تو شاید وہ کمزوری کی وجہ سے تم پر جو ہے وہ قابو نہ پا سکے، لیکن یاد رکھنا جب خدا کی پکڑ آئے گی تو پھر تمہیں کون چھڑائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم کسی کی حفاظت کرو گے خدا تمہاری حفاظت کرے گا، کسی کے مال کی حفاظت کرو گے خدا تمہارے مال کی حفاظت کرے گا، کسی کی زندگی کی حفاظت کرو گے خدا تمہاری زندگی کی حفاظت کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تاکہ تم خود بھی محفوظ رہو۔ کیا مطلب؟ کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے تو اللہ دی پکڑ کو لوں تم بھی نہیں بچ سکو گے، اور اگر زیادتی نہیں کرو گے تو تم بھی محفوظ رہو گے اور وہ بھی محفوظ رہے گا۔ کیا مطلب؟ یہ تاکہ دنیا کے اندر فراڈ نہ ہو، دنیا کے اندر دھوکہ نہ ہو، دنیا کے اندر کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے جو ہے وہ لوگوں کی عزتوں اور حرمتوں کو پامال نہ کیا جائے۔ یہ خطبہ حجۃ الوداع کا چوتھا پیغام تھا جو میرے مصطفیٰ کریم نے دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع کا پانچواں پیغام جو میرے مصطفیٰ کریم نے دیا، فرمایا یاد رکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے، ہر ایک نے اپنے رب سے کیا کرنا ہے؟ ملنا ہے، اور اللہ تم سے تمہارے اعمال کی بابت سوال کرے گا۔ فرمایا خدا ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں خدا کے آگے جواب دہ ہونا پڑے گا، اللہ تم سے سوال کرے گا۔ اور قرآن کریم فرقان مجید کے اندر 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کرے گا نا، فرمایا اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو بھی اللہ زبان دے گا، اس کے جسم کے ہر عضو کو اللہ زبان دے گا، جہاں پر اس نے گناہ کیا ہوگا وہ جگہ بول اٹھے گی، جہاں اس نے نیکی کی ہوگی وہ جگہ بول اٹھے گی، اس کے حق میں گواہی دے گی۔ فرمایا وہ وقت آنے سے پہلے کہ تمہیں خدا کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے تو پھر وہاں پر کوئی بہانہ نہیں کام آئے گا، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، انسان کے سامنے ہوگا کہ یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے کرتوت ہیں، ان کا جواب دو۔ تو فرمایا دنیا میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، فرمایا کسی کو تنگ نہ کرنا، فرمایا یاد رکھو کہ تم نے ایک دن اللہ سے ملنا ہے اور خدا تم سے تمہاری زندگی اور تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا۔ فرمایا جب دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے تو وہ اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوگا، رسول اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ زندگی میں انسان کسی کا نقصان نہ سوچے بلکہ فائدہ سوچے۔
اور چھٹا پیغام خطبہ حجۃ الوداع کا میرے مصطفیٰ کریم نے دیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا ہے، سود کو حرام کر دیا ہے، سودی نظام کو اللہ نے مٹا دیا ہے۔ فرمایا کہ تم جو ہے سود، فرمایا کہ اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو اور ایک دوسرے کے ساتھ سودی کاروبار کو ختم کر دو۔ اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ سود کا کاروبار ہوتا تھا، لین دین ہوتا تھا، اور جب سود کی حرمت نازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ آج سے سود کے نظام کو ختم کرو، اور جن لوگوں کے سودی کاروبار ہیں وہ ان کو ختم کریں، اور جو ہے وہ مسلمان کے لیے اللہ نے سود کو حرام کر دیا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سود کو ختم کر کے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے برعکس نظام کیا دیا، فرمایا کہ مسلمان جو صاحب حیثیت ہے اسے چاہیے کہ جب وہ صاحب استطاعت ہو تو وہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے۔ اچھا، سود کا نقصان کیا ہے؟ سود کا نقصان یہ ہے کہ سود میں جو امیر آدمی ہے نا وہ امیر سے امیر تر ہوتا ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا ہے، یعنی غریب سود ختم کرتے 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 اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس سرکار نے زکوٰۃ کا نظام دیا کہ جب مسلمان کو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ مال دے، دولت دے، وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے، حج ادا کرے، قربانی ادا کرے۔ فرمایا خدا بند قدوس کی رضا کے لیے جب یہ کام کرے گا تو اللہ اس کو 40%، 20%، 700 گنا بڑھا کر واپس خدا اس کو لوٹائے گا، اللہ اس کو لوٹائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا کہ زکوٰۃ کے نظام سے جو ہے وہ غریب امیر ہوتا ہے، اور سود کے نظام سے غریب غریب تر ہوتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سودی نظام کو اور سود کی حرمت کا اعلان کر دیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان مجید میں سود کی حرمت کو بیان فرمایا۔ اور ساتواں پیغام خطبہ حجۃ الوداع کا میرے مصطفیٰ کریم نے دیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ تم پر حق رکھتی ہیں، جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہی ہیں تو تم ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو۔ عرب کے معاشرے کے اندر عورت کو حقیر سمجھا جاتا تھا، عورت کی تذلیل کی جاتی تھی، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے آج کے دور کے اندر نا حقوق نسواں کی بڑی بڑی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ سب سے حقوق نسواں کا سب سے بڑا علم بردار اسلام ہے، اور میرے مصطفیٰ نے اس کا اعلان خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا تھا۔ اور آٹھواں پیغام کیا تھا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار رکھو۔ کیوں؟ فرمایا کیونکہ وہ تمہاری شراکت دار پارٹنر ہیں اور تمہاری بے لوث خدمت گزار رہتی ہیں۔ فرمایا کہ جب بندہ میاں اور بیوی کے بندھن میں قائم ہو جاتا ہے، یہ ایک دوسرے کی لائف کے شراکت دار ہو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ جب ایک دوسرے پہ بھروسہ کرو تو پھر اس طرح کرو کہ نہ مرد کو عورت پر شک ہو، نہ عورت کو مرد پر شک ہو، اس طرح کی اپنی گھریلو زندگی گزارو۔ اور جن گھرانوں کے اندر، جن خاندانوں کے اندر اس طرح کی پرسکون زندگی گزرتی ہے، ان کی اولادوں کا بھی سکون ہوتا ہے، ان کی اپنی زندگیاں بھی سکون سے گزرتی ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کا 9واں پیغام جو میرے مصطفیٰ نے دیا، حضور نے فرمایا لا تقربوا الزنا، فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ یہ ہلاکت میں ڈالے گا تمہیں۔ اور زنا کی حرمت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور پھر 10واں پیغام حضور نے فرمایا کہ اے لوگو میری بات غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 فرض نمازیں پوری ادا کرتے رہو اور جماعت سے ادا کرتے رہو، اور فرمایا رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور اگر استطاعت ہو تو حج ادا کرو۔ اسلام کے جو بنیادی 5 رکن ہیں، 5 پلر آف اسلام، اس میں سے سب سے پہلا ایمان ہے، دوسرا کیا ہے؟ نماز ہے، تیسرا زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع پر اسلام کے ان 5 پلرز کو دوبارہ دہرایا ہے، اور دہرانے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ صرف اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ مشرکین بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، وہ طرح طرح کے بتوں کے آگے سجدے کرتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نمازیں ادا کرو، رمضان کے روزے رکھتے رہو،
اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور استطاعت ہو تو حج ادا کرو۔ اور 11واں پیغام کیا تھا خطبہ حجۃ الوداع کا؟ فرمایا زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ اور آج کل امت کے اندر سب سے بڑی بیماری یہی ہے، یہ چودھری ہے، یہ راجہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ ہم اس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں یا کہ نہیں پڑے ہوئے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر پیغام دیا، اور وہ پیغام کیا دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر تعصب میں مت پڑ جانا۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا آج میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت نہیں، نہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت ہے، نہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت ہے، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پر فوقیت ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک برتری صرف اور صرف کیا ہے؟ تقوی ہے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ اور 12واں پیغام کیا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ یاد رکھو تم ایک دن اللہ کے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر ہونا ہے، خبردار رہو میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جانا۔ اور 13واں پیغام میرے مصطفیٰ کریم نے خطبہ حجۃ الوداع کا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں، اور نہ کوئی نیا دین آئے گا کہ تمہیں کوئی نیا دین کا پیغام ملے گا۔ یہی قرآن ہے، یہی پیغام ہے، یہی سیرت ہے، یہی سنت ہے، اور میری باتیں اچھی طرح سے سمجھ لو۔ اور 14واں پیغام کیا تھا؟ میں تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن ہے اور میری سنت ہے، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا؟ سنت رسول کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اور 15واں پیغام کیا تھا؟ فرمایا کہ سنو تم لوگوں میں موجود تم لوگ جو یہاں موجود ہو اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچا دینا، اور وہ پھر اگلے تک پہنچا دیں۔ اور یہ ممکن ہے کہ بعد والے، میرے حضور نے فرمایا کہ ممکن ہے کہ بعد میں آنے والے اس پیغام کو اچھی طرح کنوے کر سکیں۔ اب مجھے بتائیں نا میرے مصطفیٰ کی بات کتنی سچی ہے کہ 1445 سال گزر چکے ہیں، آج ہم حضور کی باتوں کو دہرا رہے ہیں یا نہیں رہے؟ آپ یہاں بیٹھ کے ان خطبہ حجۃ الوداع کو سمجھ رہے ہیں یا کہ نہیں؟ اور آخری پیغام میرے مصطفیٰ کریم نے آسمان کی طرف اپنے سر انور کو، رخ والضحیٰ کو اٹھا کر فرمایا اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اے اللہ گواہ رہنا میں مصطفیٰ نے تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ جو 16 نکات ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے، اگر آج بھی پوری دنیا اس کو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کا حصہ بنا لے، دنیا میں امن بھی قائم ہو سکتا ہے، انصاف بھی قائم ہو سکتا ہے، اور ہر انسان کو جینے کا سلیقہ بھی مل سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔